بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کے لیے دے دیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزل وحی کے ہوتا ہے۔ اسی روز حضرت اسماعیل علیہ السلام فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا، اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا کر اور پکیزہ کپڑے پہنا کر کہا، تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا، آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا، خدا نے اسے ایسا ہی حکم کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اور اس لائن نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، میں اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا، نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کو لیے جاتا ہے۔ آپ یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لائن سے کہا، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا، اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہوں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر کو سنا دی، اور وہ وحی یہ تھی، ترجمہ۔ پھر جب وہ اچھی طرح اس کے ساتھ کام کے قابل ہوا تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، پس اے بیٹے مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے،
آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں بخوشی راضی ہوں، جس میں میرا خدا راضی ہے اس میں میں راضی۔ اور کہنے لگے۔ ترجمہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فائدہ: فرمایا گیا ہے ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمت نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لائن پر شیطان مردود پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لائن پر پتھر پھینکے، اور اب حاجیوں پر یہ سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جس کو اس وقت منا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا صلاح اور مشورہ ہے؟ وہ بولے، 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدق ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، پس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور عمر الہی بجا لائیے۔ کیا خوب شعر ہے، وہ مقید ہوئے عمر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں ذرا بر کوتاہی نہ ہو، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو معلوم ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح مودبانہ التماس کی، اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں نہ لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون برا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ کر سکے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، آپ کی مرتبہ چھری کی نوک گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کریں، شاید یہ کامیاب ہو اور خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ خلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو تحقیق، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا، اور ہم نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا وحشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پھٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو وحشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں میں برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔